محمدًا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ہم سیرہ کورس کے دوسرے سیشن میں داخل ہو چکے ہیں، جس کا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اسلام، مراحل، حائل رکاوٹیں اور اس کا تدارک۔ تو عرض یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا تاج سر پہ سجایا، سب سے پہلا کام جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے وہ یہی تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ پیارے نبی، میرے پیارے حبیب، اٹھیے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ لوگوں کو بتانے کا، اسلام پہنچانے کا، اس کو مرحلہ وار شروع کیا۔ اس میں سب سے پہلا مرحلہ وہ خفیہ تبلیغ کا ہے کہ جب آپ نے نبوت کا تاج پہنا تو آپ نے اس کی تبلیغ خفیہ طور پر شروع کی۔ یہ خفیہ تبلیغ کا دورانیہ 3 سال کا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، آپ خود ذاتی طور پر نگر نگر لوگوں کے ساتھ ملتے، فردن فردن اس میں شریک ہوتے، اور دیے سے دیا جلتا رہا۔ مسلمان اسی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے خود بھی لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور لوگ ملتے گئے۔ جب مسلمان بڑھنے لگے تو انہوں نے محسوس کیا ہمارے پاس کوئی مرکز ہونا چاہیے، کوئی بیٹھنے کے لیے، مشاورت کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، جو جگہ محفوظ بھی ہو اور اس میں اطمینان سے جمع بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انسانیت کی راہ بھی سیکھ سکیں، اور اس کے ساتھ وہاں پر عبادات بھی کر سکیں، نماز بھی پڑھ سکیں۔ اس مقصد کے لیے دار ارقم کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت ارقم بن ابی ارقم بن اسد رضی اللہ عنہ، ان کے گھر کا انتخاب کیا گیا، جو 7ویں نمبر پر مسلمان ہونے والے ہیں، اور ان کا گھر صفا پہاڑی کی طرف تھا۔ انہوں نے اپنا گھر اسلام کی خدمت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے اپنا گھر وقف کر دیا۔ اور یہ جو گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام اور ترویج کے لیے جو منتخب کیا، یہ انتہائی حکمت برا فیصلہ تھا۔ یہ بات طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا تھا، اور یہ فیصلہ بھی حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ ارقم رضی اللہ عنہ کا اسلام معروف نہیں تھا، لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں تھا، کیونکہ جگہ وہ چاہیے تھی جو محفوظ ہو اور غیر معروف ہو۔ جب ارقم کا اسلام رضی اللہ، ان کا اسلام ہی غیر معروف تھا تو ان کا گھر کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے تھا، اور بنو مخزوم قریش کے مخالف تھے۔ تو قریش کے مخالف ہونے کی وجہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اپنے مخالف کے گھر میں پناہ گزیر ہوں گے اور اپنے مخالف کے گھر میں جا کر بیٹھ جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بڑی چھوٹی تھی، 16 سال کی عمر تھی، اور قریش گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کم عمر نوجوان کے گھر میں قیام فرمائیں گے۔ وہ بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ڈھونڈتے جا کے کہ آپ وہاں پہ ہوں گے، لیکن آپ وہاں قیام کرنے کے بجائے ایک ایسے صحابی کے پاس جو بالکل غیر معروف تھے، ان کے گھر میں قیام کیا۔ المختصر دار ارقم، اس کے قیام کے مقاصد میں جو بنیادی بات وہ یہ ہے، قیادت اجتماعی زندگی کی مہارتوں کا نام ہے۔ یہ کبھی بھی خلوتوں، الگ تھلگ رہنے سے کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ قیادت ہمیشہ اجتماعی
مسائل پر غور و خوض اور مشاورت سے پروان چڑھتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کی بنیاد رکھی تاکہ مشاورت بھی ہو اور اجتماعیت بھی ہو، اور اس میں وحی الہی کی رہنمائی بھی ہو۔ اور یہ سب کچھ جب ملا تو ملا کے جو اللہ نے رزلٹ نکالا وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہترین اور مضبوط قیادت کرنے والے وہ آپ کے صحابہ کرام موجود تھے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ قیادت تجربات کی بٹی سے گزرنے کا نام ہے۔ قیادت کیا ہے؟ تجربات کی بٹی سے گزرنے کا نام۔ اور دار ارقم کے جتنے مکین تھے، دار ارقم کے جتنے اسٹوڈنٹ تھے، وہ سارے کے سارے تجربات کی بٹی سے گزر رہے تھے، اور گزر کر جو کندن بنے اور ایسے لوگ تیار ہوئے کہ جو حقیقتاً جنہوں نے دنیا کی امامت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خفیہ تبلیغ میں چوتھی بات وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ میں سلیبس کیا رکھا، آپ کا محور و مرکز کیا تھا، آپ کا نصاب کیا تھا۔ اس نصاب میں سب سے بنیادی چیز وہ تھی عقیدہ توحید۔ 13 سال تک آپ نے اہل ایمان کو توحید کا سبق پڑھایا، اور آپ مکی صورتوں کے جو موضوعات ہیں ان کو دیکھ لیجئے، ساری کی ساری صورتوں میں توحید، وہ توحید کا سبق اتنا پڑھایا کہ صحابہ کرام جو اہل ایمان تھے ان کے دل اتنے نرم پڑ گئے، دل اتنے خوبصورت ہوئے کہ جب یہی لوگ مدینہ میں گئے ہیں تو یکے بعد دیگرے جب احکامات اتر رہے تھے اور یہ مسلسل قبول کر رہے تھے، متواتر ہر وہ بات قبول کر رہے تھے جو ان کے دل کو لگتی تھی، نہیں لگتی تھی۔ بات کیا ہے یہ اہم نہیں تھا، بات یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے سو مان لیا۔ یہ نتیجہ تھا اس توحید کا جس توحید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کو نرم کیا تھا اور بات ماننے کا داعیہ پیدا کر دیا تھا۔ بات ماننے کا جو ایک انسان میں ایک ماننے کا ایک عنصر موجود ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بہترین مضبوط اسلامی ریاست بنی جو چھوٹی سی جگہ پر تھی، پوری دنیا پر چھا گئی، اور پوری دنیا پر مدینہ کی ریاست نے پھر حکومت کی۔ اور اسی طرح خفیہ تبلیغ اسلام کا 5واں پوائنٹ وہ یہ ہے کہ خفیہ تبلیغ اسلام، اس میں حکمت کیا تھی؟ کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ کو حکم ملا تھا آپ فوری طور پر اس کا اعلان کرتے، لوگوں کو بتاتے۔ آپ نے فوری طور پر اعلان نہیں کیا بلکہ 3 سال ایک عرصہ ہے، 3 سال تک آپ نے خفیہ لوگوں کو بات بتائی۔ اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ منتخب افراد جن کی اخلاقی اور اسی طرح فطری اور ذہنی سطح ذہنی سطح کے بارے میں آپ جانتے تھے، انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تاکہ وہ اسلام قبول کریں، ان کو کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہ ہو۔ رزلٹ یہ نکلا کہ 3 سال تک کوئی کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، بالکل اطمینان سے سموتھ، ہر چیز بالکل پرفیکٹ اور بہترین جا رہی تھی، اس لیے کہ آپ انہی کے پاس جا رہے تھے جن کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی تھی، جن کے ساتھ ذہنی جو یہ صورتحال و خیالات وہ ہم آہنگ تھے، وہ اٹیچ کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے، حکمت میں دوسری بات وہ یہ ہے کہ خفیہ دعوت، اس کے ذریعے سے جو اعلانیہ دعوت تھی اس کا کام آسان ہو گیا۔ خفیہ دعوت سے کچھ نہ کچھ لوگوں کا ذہن بنا ہوا تھا، کچھ نہ کچھ صحابہ کرام وہ ساتھ ملے ہوئے تھے، جب اعلانیہ دعوت کی گئی تو اطمینان سے وہ معاملہ بھی حل ہونا شروع ہو گیا۔ تیسری حکمت وہ یہ ہے کہ مکی دور میں جب خفیہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، اس میں افراد منتخب تھے، منتخب افراد کی جب تربیت شروع کی تو سب سے زیادہ فوکس جس بات پر کیا گیا وہ تربیت پر ہی کیا گیا۔ یہ تربیت اتنی بہترین اور پائیدار تھی کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر سابقون الاولون، یہ پہلے آنے والے تھے، پھر دنیا کی قیادت اور امامت سنبھالی۔ اور یہ بات بھی طے ہے، حسب ضرورت خفیہ تبلیغ یہ ایک ایسی خوبصورت بات ہے اور اسلام کا بنیادی سبق ہے۔ جیسے اصحاب کہف نے آغاز میں بالکل اپنی ساری کی ساری بات کو خفیہ رکھا،
اور مناسب موقع پر اعلان کیا تبلیغ کو اور اس کو واضح کیا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تبلیغ کو شروع میں بالکل خفیہ رکھا، پھر اس کے بعد اس کا اعلان کیا۔ اور چوتھی حکمت، بسا اوقات حفاظت دین کا انحصار حفاظت جان پر ہوتا ہے۔ حفاظت دین کا انحصار حفاظت جان پر ہوتا ہے۔ خفیہ دعوت میں حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی حفاظت کی۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ بات سر عام نہیں کی جا سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، اور صورتحال بھی یہ تھی اگر اس کو اعلانیہ کیا جاتا اس کے فوائد شاید کم ہوتے اور نقصان کا اندیشہ اور اس کا اندازہ زیادہ ہوتا، تو یہ بات لازم ہے اس لیے کہ دعوت کی حفاظت دائی کی حفاظت پر منحصر ہے۔ جب دائی محفوظ ہوگا تو دعوت دے گا نا، جان ہے تو جہاں ہے تب ہی انسان بات کر سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ 5 پوائنٹس ہیں خفیہ دعوت کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سالہ دورانیہ تھا۔ اور اس ساری کی ساری دعوت کا رزلٹ یہ نکلا کہ 50 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس میں 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خوشخبری دی ہے جنت کی، آپ کے اہل خانہ اور دیگر لوگ اس میں شامل تھے۔ یہ آپ کی خفیہ تبلیغ کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا مرحلہ وہ ہے اعلانیہ تبلیغ کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیارے نبی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں، اور آپ اٹھیں اب اس خفیہ دعوت سے آگے بڑھیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے لیے سب سے پہلے جو دعوت دین دی ہے، اس دعوت دین کے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، پیارے علی آپ ایسا کریں، بکرے کی ران کا گوشت اور اس کا سالن بنائیں، بڑا برتن دودھ کا یہ تیار کر کے بنو عبد المطلب کو دعوت دو اور ان کو کھانے پہ بلاؤ۔ ان کو کھانا کھلایا۔ جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ابو لہب نے بیچ میں ٹانگ اڑائی اور بات وہیں ختم ہو گئی۔ آپ نے ہار نہیں مانی، بلکہ اگلے دن پھر اسی طرح دعوت کا اہتمام کیا۔ دعوت کا اہتمام کر کے پہلے دعوت طعام، پھر اس کے بعد دعوت دین لوگوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش، اور ان کو مخاطب کیا، ایک ایک کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے دیگر رشتہ دار، ان کو کہا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اور یاد رکھنا جو کرنا ہے ابھی کر لو، میری بات کو مان لو، ورنہ میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، اللہ کے حضور آپ میری طرف سے کوئی سفارش نہیں ہوگی اگر تم میری بات نہ مانی۔ تو عزیزان گرامی، یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ آنے والی، جس کو ہم فقہ سیرہ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دعوت دین کے لیے اگر دعوت طعام بھی ہو تو یہ اگر کوئی شخص دعوت طعام کی وجہ سے دعوت دین کی طرف آ جائے، یقین کیجئے اس سے خوبصورت دعوت طعام نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں، ان کو کھانے کے علاوہ کام نہیں، نہ کھلائیں تو یہ مسجد میں نہیں آئیں گے۔ یقین کیجئے اگر اس کھانے کے لقمے پر لوگ مسجد میں آ جائیں، دعوت طعام کے ذریعے سے دعوت دین کو لے لیں، تو اس سے خوبصورت بہترین دعوت طعام نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی جو دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی، دعوت اسلام، وہ دعوت طعام پہ تھی، اور بات نہ بنی، دوسرے دن پھر آپ نے دعوت طعام کا اہتمام کیا تاکہ لوگ دعوت دین کو سن سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ہر عام و خاص کو دعوت دی، اور اس کا اسلوب آپ جانتے ہیں، آپ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو بلایا اور ان کو دعوت دی۔ وہاں پہ ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اللہ نے اس کے جواب میں پھر سورہ لہب کا نزول فرمایا تھا، اور آپ نے ان ساری باتوں سے قطع نظر اپنی تبلیغ کو جاری رکھا۔ تو اعلانیہ تبلیغ میں ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کہ اعلانیہ دعوت کا منہج یعنی طریقہ اور اس کا پیٹرن کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلی بات وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کو ملحوظ رکھا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، پیارے نبی ان لوگوں کو دعوت دیجئے انتہائی حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اور فہم و فراست کے ساتھ ان کو دعوت دیجئے۔ دوسری جو بنیادی
بات جو سمجھائی تھی، جو آپ نے سلیبس یا یوں کہیے اس کا پیٹرن اور طریقہ مقرر کیا تھا، وہ تھا توحید کا ثبات اور شرک کی نفی۔ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیٹرن اور ایک ترتیب مقرر کی، آپ نے سمجھانے کا اور پڑھانے کا، دعوت کا طریقہ مقرر کیا، وہ تھا ترغیب بھی تھی، ترہیب بھی تھی۔ مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو اگر ڈرایا جا رہا ہے، ان کو ترغیب بھی دی جا رہی ہے، اور ان کو اس بات کی طرف لایا بھی جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ کو ڈرانے کا پیغام ہے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے ان کو ترغیب بھی دی ہے۔ یعنی جنت اور جہنم دونوں کا برابر تذکرہ چلتا رہا، جہاں بشارتیں تھیں وہاں لوگوں کو ڈرانے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلسلہ جاری رکھا۔ اور چوتھا طریقہ، منہج جو آپ کا تھا، پیٹرن تھا آپ کو سمجھانے کا، وہ تھا جواب دہی کا احساس پیدا کرنا۔ گویا کہ قیامت اور آخرت کا تذکرہ آپ نے بہت زیادہ مکی صورتوں میں قیامت کا، آخرت کا تذکرہ اتنا زیادہ ہے کہ جس سے احساس ہوتا ہے کہ انسان میں جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے۔ گویا کہ دوسرا پوائنٹ ہمارا وہ جواب یہ اعلانیہ دعوت میں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹرن کیا تھا، طریقہ اور اسلوب کیا تھا۔ تیسری بات، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا یہ اہتمام اور یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ جو پہلی دعوت پر ہی آپ کے خلاف تھے وہ اس دعوت کو کیسے چلنے دیتے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس میں رکاوٹیں شروع کی، رکاوٹوں کو حائل کرنا شروع کر دیا، رکاوٹیں لانی شروع کی۔ اس میں بہت سی رکاوٹیں کسی نہ کسی طریقے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ یہ خوشبو جو اسلام کی اس کو روک دیا جائے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے نا، خوشبو جب پھیل رہی ہو تو رکنے سے کیسے رک سکتی ہے؟ اس نے پھیلنا ہی تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دعوت کو روکنے کے لیے بدترین طرز عمل اختیار کیا اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناروا سلوک کیا، گالم گلوچ اور برے برے ناموں سے پکارنا شروع کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب کچھ نہ بن پڑا تو پھر اعتراضات شروع کیا، اور اعتراضات میں جس کو قرآن مجید میں بہت زیادہ بیان کیا گیا، اس میں صرف 5 اعتراض جہاں ہم ذکر کریں گے۔ پہلا اعتراض تھا، آپ بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جیسا ہو، کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج اٹھ کے کہے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات کیا ہے؟ قرآن مجید جو تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہو رہا وہ ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ تیسری بات یہ تھی کہ آپ مالدار نہیں ہیں۔ چوتھی بات، آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، وہ نہیں۔ چوتھی بات کیا ہے کہ ہم جو آپ سے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ فلاں پہاڑ سونے کا بن جائے، وہ فلاں ایسے ہو جائے، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہماری بات مانی جانی چاہیے۔ اور 5ویں بات یہ تھی، آپ کے پاس وہ مادیت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، سرداری نہیں ہے، آپ کے پاس سٹیٹس نہیں ہے جو ایک نبی کا ہونا چاہیے۔ یہ 5 اعتراضات تھے جس کا جواب اللہ نے بڑی فصاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں جا بجا دیا ہے۔ اس کے جوابات انشاءاللہ ہم کسی موقع پر ضرور ذکر کریں گے۔ جب یہ اعتراضات کا جواب مل گیا تو انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہوئے، سرداران اور ابو طالب کے پاس جو آپ کے چچا تھے ان کے پاس آئے، 3 موقعوں پر آئے۔ تیسری دفعہ جب آئے تو ایک عجیب و غریب پیشکش لے کے آئے کہ ولید بن عمارہ ایک آدمی ہے جو خوبصورت ہے، جوان ہے، اور کہنے لگے آپ اس کو رکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کے ساتھ جو مرضی کریں، آپ اس کو اس کی جگہ پہ لے لیں۔ ابو طالب کہتے آپ کا دماغ ٹھیک نہیں لگتا، یہ کیسی عجیب سی بات ہے، میں اپنا بیٹا آپ کے حوالے کروں اور آپ کا بیٹا آپ سے لے کر اس کو پالنا شروع کر دوں، یہ کیسے عجیب لوگ ہو آپ۔ تو یہاں پر بھی بات جب نہ بنی تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات شروع کیے، اور مذاکرات وہ اپنی جو شرائط تھی اس پہ کرنا چاہتے تھے، وہ بھی ختم ہوئے، ہر طرف سے ناکامی ہوئی۔ تو انہوں نے سوچا اب ہم علمی طور پر جواب دیں گے۔ علم کا بخار جب اترا تو ظاہر بات ہے کہ اب کسی کے پاس جائیں گے تو خود تو ان کو کچھ آتا نہیں، جب وہ کسی کے پاس جائیں گے تو آ جا کے ان کو جب یاد آئی، پھر یہود کی یاد آئی، یہود کے پاس گئے، انہوں نے کہا آپ سے 3 سوال کریں، اگر ان کو جواب آ جائے تو سمجھ لینا یہ نبی ہیں۔ سوال کیا تھے؟ اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہے، اور روح کے بارے میں بتائیے۔ یہ تینوں سوال ہی، 2 سوال، پہلے 2 سوال اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں، تیسرا سوال اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کو ذکر کر دیا، جس کی تفصیل الحمدللہ ہم اپنے ترجمہ کلاس میں اس کو پڑھ چکے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں آپ کی ذات کے ساتھ تھیں، لیکن یہیں پر بس نہیں،
بلکہ آپ کے اصحاب کو ایذا اور تکالیف سے دوچار کیا گیا۔ اس میں شیب ابی طالب اس کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کو جو تکالیف دی گئیں اس کی لمبی تفصیل ہے، ہم اس کی تفصیل میں جائے بغیر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اتنی بڑی بڑی تکالیف تھیں، ایذا تھی، کہ اس وقت کے زمانے میں، کہ آج کے زمانے ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، انہوں نے ان تکلیفات کو صحابہ کرام نے برداشت کیسے کر لیا؟ تو عزیزان گرامی، چوتھی بات، ہماری چوتھا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے ان تکالیف کو کیسے برداشت کیا۔ اس میں پہلی بات یہ ہے ایمان کی طاقت، دل بدلے زندگی بدلی، ایمان کی طاقت تھی جس نے ان کو مضبوط کیا۔ دوسری بات تھی کہ نبوی قیادت تھی، رسول اللہ کی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات، قرآن مجید میں بشارتیں تھیں، سابقہ وہ اقوام جن کو اللہ نے کامیاب کیا، ان لوگوں کا ذکر کر کر کے اللہ نے مسلمانوں کا دل بڑھایا اور ان کو کہا کہ والعاقبۃ للمتقین، آخرکار انجام آپ کا ہی ہے۔ اور اسی طرح چوتھی بات وہ یہ ہے دین کی فقاہت، گویا کہ شعور دیا، جو شعور ہے انسان کو بہت بڑی بڑی تکالیف کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعور دیا، شعوری زندگی دی۔ اور پانچویں بات وہ یہ ہے، پانچواں جو پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی بڑی تکالیف کو برداشت کیا، وہ ہے تقوی اور عبادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کر لو گے، یعنی ثابت قدم رہو گے، تقوی اختیار کرو گے، رب کے ساتھ دوستی کر لو گے، پھر ان کی تکلیفیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گی۔ تو پانچویں بات بھی یہی ہے، ایذا اور تکالیف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بڑی جانفشانی سے اس کو برداشت کر لیا۔ اور عزیزان گرامی، اس حوالے سے پانچواں پوائنٹ وہ ہمارا ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اتنی تکالیف جو آئی ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اسلام بلند ہوا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا بغیر تکالیف کے سب کچھ ہو جاتا، یہ تکالیف نہ آتی اور بغیر تکلیف کے اللہ تعالیٰ اسلام کو عروج دے سکتا تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تو اللہ کا محبوب مذہب ہے، لیکن اس کی حکمتیں، کیونکہ اللہ کے فیصلے اور اس کے اصول اٹل ہیں، اللہ کے اصول اٹل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کے ساتھ جو یہ سارا کچھ معاملہ بنا ہے، اس کی حکمتیں، اس کے مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ آزمائش، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو ایسے جنت مل جائے گی، ایسے اسلام غالب آ جائے گا؟ تمہارا امتحان کہ تم کیا کرتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تربیت کی، پکا بقایا آ جائے، اور پھر وہاں پر انسان کیا کرتا ہے، مال مفت، دل بے رحم انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ظلم کرنے والا وہ ہمیشہ باطل پہ ہوتا ہے، تو اللہ نے ان کے ذریعے اس ظلم کے ذریعے سے ان کا باطل پہ ہونا ظاہر کر دیا۔ اور مظلوم وہ کیا ہوتا ہے، وہ اکثر حق پہ ہوتا ہے، اللہ نے ان مظلوموں کو اس ظلم کی وجہ سے حق پر ہونا ثابت کر دیا، کیونکہ جب ظلم جو ہے وہ بذات خود ایک باطل ہونے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح چھٹی بات وہ یہ ہے، ان سارے کے ساری رکاوٹوں اور ان مسائل کا حل، یا یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ٹاسک ملا تھا آپ کو، اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی، آپ کا اس طرز عمل کیا تھا، یہ یوں کہیے اس کا حل آپ نے کیا نکالا، اس ساری رکاوٹوں کا تدارک کیا کیا، وہ آپ نے 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا، جس کو عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلے۔ اس میں ہم اس کو مختصر انشاءاللہ بات کریں گے اور اس 6 نکاتی ایجنڈے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی بات یہ تھی عدم تصادم کا ایک طریقہ اختیار کیا، کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ آپ کے کندھے پہ اوجلی رکھی گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا، سب کچھ۔ مکی دور بڑا بڑا ہے، لیکن آپ نے کبھی تصادم اختیار نہیں کیا، کبھی کچھ ایسا نہیں کیا جس سے کچھ اس طرح کا معاملہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ غلبہ پانے کی جد و جہد کو نہیں چھوڑا، سٹرگل نہیں چھوڑی، محنت نہیں چھوڑی، سنجیدہ اور مضبوط اشخاص کے ساتھ رابطے میں رہے تاکہ وہ مل جائیں جس کی وجہ سے اسلام غالب آئے۔ اور اس کی جو عملی شکل تھی، اللہ سے خود دعا مانگے، میرے اللہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ اللہ نے عمر بن خطاب دیا، امیر حمزہ دیے، جس کی وجہ سے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے وسائل کا بھرپور استعمال، جو اس وقت وسائل ہو سکتے تھے ان کا استعمال کیا۔ وسائل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا مانوی، انسان کا جسم وہ سٹرونگ ہو،
یعنی اس کو برداشت کرنا وہ انسان کر سکے۔ دوسرے وسائل ہوتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں، جو انسان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو مانوی وسائل وہ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو مضبوط کیا، تدارک حل کے طور پر ایمان اتنا مضبوط کر دیے کہ صحابہ اکرام تکلیفیں برداشت کرتے کہ ان کو احساس بھی نہ ہوا۔ اور دوسری بات یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور شفقت تھی، جتنی مرضی تکالیف آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، آپ کے پاس بیٹھتے، وہ محبتیں، وہ الفتیں، وہ انوار نبوت کی کرنیں جن پر پڑتی ہوں، ان کو ان تکلیفوں سے، ان ظاہری آزمائشوں سے پھر کیا لینا دینا ہے؟ خود اندازہ کیجئے، تکلیف پہنچی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہو، ایک طرف رسول اللہ کا چہرے کا دیدار ہو، دوسری طرف جسمانی تکالیف ہوں، انسان کو کہاں وہ تکلیفیں یاد رہتی ہیں۔ تیسری بات مادی، یعنی یہ تیسری چیز جو ہم وسائل کا استعمال کی بات کر رہے ہیں، یہ ہے مادی ظاہری وسائل۔ تجارتی منڈیوں میں دعوت دی جا کے، سرداروں سے ملاقاتیں کی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداروں کے ذریعے سے جو وسائل تھے ان کو آپ لے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھا جو ایجنڈا تھا، 6 نکاتی ایجنڈے میں جو چوتھی بات تھی وہ تھی مخالفین کے حربوں کا توڑ کرنا۔ مخالفین نے جو کردار کشی کی، اعتراضات کیے، افواہوں کا بازار گرم کیے رکھا، اور مذاکرات اور لالچ کی لالچیں دی، دھمکیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبہ بندی کی، اس سب کچھ جو انہوں نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ہر چیز کا توڑ اس کو پیش کیا اور ثابت قدم رہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین طرز عمل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری رکاوٹوں کے حل کے لیے کیا۔ پانچواں وہ ہے مخالفین سے جائز اعانت، یعنی ان سے ہیلپ اور مدد لینا۔ مخالفین ہیں ابو طالب، یعنی مخالفین سے مراد جو غیر مسلم ہیں، ابو طالب تھے، اور اسی طرح ابن دغنہ، مطعم بن عدی، یہ وہ سارے سردار تھے جو تھے غیر مسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرور ان سے مدد لی ہے، اور اس مدد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری رکاوٹوں کو جو اسلام کے مقابلے میں کھڑی کی گئی تھی، سب کے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سائڈ پہ کیا۔ اور چھٹی بات اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے دوستی لگانا، رب تعالیٰ سے ایمان کے ذریعے اس کا دلاسا لینا۔ یہ دلاسا انسان کے لیے جو پیار کی اور محبت کی دلاسے کی تھپکی ہوتی، بڑے بڑے کام کروا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلاسا ملتا رہا، مسلمان آگے بڑھتے رہے۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو حائل رکاوٹیں تھیں اس کا ذکر بھی ہم نے کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو حل تھا وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ تیسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ خفیہ دعوت، دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت مکی دور میں، تیسرا مرحلہ جو مکی دور میں ہی ہے اس کا تعلق بھی وہ ہے بیرون مکہ دعوت اسلام۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اس کا الگ سے ایک باب ہے، سبق ہے، وہ ہم اس سبق میں ذکر کریں گے۔ اور پھر مختلف قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، مکہ میں رہتے ہوئے مختلف افراد کو دعوت دی۔ اس کی تفصیل اگرچہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، وہ کون کون سے قبائل تھے، وہ کون کون سے افراد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر لوگوں سے رابطے کیے، اور اس رابطے میں جو مکہ سے باہر دعوتیں دی گئیں اس میں 3 مرحلے بڑے اہم ہیں، اور وہ بھی تفصیل طلب، لیکن ہم ان کو ایک ایک لائن میں، ایک ایک لفظ میں بیان کر کے اپنی آخری بات کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں نبوت کے 11ویں سال، یعنی نبوت جب اعلان کیا اس کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم حج، یعنی حج کا موسم تھا، یثرب یعنی مدینہ سے لوگ آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، وہاں جا کر ان کو دعوت دی، ان سے بات کی، تو الحمدللہ اللہ نے 6 افراد کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جس موقع نے آپ کا دل ٹھنڈا کیا، اور بیرون مکہ سے 6 افراد مسلمان ہوئے۔ یعنی پہلے باقی جو قبائل تھے وہاں بھی مسلمان ہو رہے تھے، لیکن یہ ایک ہی دفعہ 6 لوگوں کا مسلمان ہونا یہ بڑا خوشائن تھا۔ اگلا سال یعنی 12ویں سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آئے مدینہ سے، اس میں سے یثرب سے وہ 12 لوگ مسلمان ہوئے، جس کو ہم بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں اس سیرت میں اس کو بیعت اولیٰ عقبہ بولتے ہیں۔ اور 13ویں سال یعنی اگلے سال پھر 70 افراد نے یعنی اسلام قبول کیا۔ 12ویں سال اور 13ویں سال کے درمیان آپ نے اپنا سفیر بھیجا مصعب بن عمیر کو رضی اللہ عنہ، انہوں نے دعوت دین دی، اور اس کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کی دعوت کو مزید مضبوط کیا۔ یہ ایک تیسرا دور تھا، اسلام کی دعوت تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں جب مدینہ والوں سے بات چیت ہوئی، پھر ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا۔ چوتھا دور تب ہوا
جب صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عمراء کو 9 بادشاہ اور عمراء تھے جن کو انٹرنیشنل سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنل لیول پر سفارتی طریقہ کار سے ان کو اسلام کی دعوت دی، جس سے اسلام کا آفاقی اور اسلام کا انٹرنیشنل لیول پر جو ایک مذہب کے طور پر ابھرنا وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے تبلیغ اسلام، اس کے مراحل اور اس کے ساتھ ساتھ جو رکاوٹیں تھیں اس کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ آخری بات جو ہماری تھی وہ حل کے بارے میں۔ اس کے بعد یہ 4 مراحل ہیں جو تبلیغ اسلام کے ہیں، اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اس ساری کی ساری تبلیغ کا رزلٹ اللہ نے دیا حجۃ الوداع میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ پیارے نبی آج دین مکمل ہو چکا، دعوت کا سلسلہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ آپ نے پھر لوگوں سے پوچھا، میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے نا، میں نے آپ تک تبلیغ کا مکمل آپ کا جو فریضہ مکمل کر دیا؟ صحابہ نے کہا پیارے نبی حل ادیت وبلغت، آپ نے مکمل کر دیا، آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ بن جا۔ یہ سارے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اب تیرے دین کا جو فریضہ تھا اس کو پہنچا دیا، تبلیغ اسلام کا جو کام تھا مکمل کر دیا ہے۔ اللہ کرے ہم جو یہ نبوت کے بعد، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے، اس فریضے کو ہم اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ ہر فرد اس بارے میں مکمل ذمہ دار ہے، اور اس کو جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے پاس جواب دینا ہے کہ ہم نے لوگوں کو کتنا پہنچایا تھا۔ اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔